کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دی پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پر ملتی ہے، اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس کو یاد کرنا کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ کیا انسان افضل تخلیق نہیں؟ کیا ہم نکلتے اور ڈوبتے سورج کے مناظر نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم تاریک مصروفیات اماوس کی رات میں بھٹکتے رہیں گے؟ کیا زندگی کے نصیب میں فرصت نہیں؟ کیا ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے؟ اتنا تو معلوم ہے ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سمجھے، ہماری مانے، ہم سے محبت کرے، ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ خود ہم کچھ بھی کریں کہہ دیں کوئی کچھ نہ کہے۔ کیوں؟ سامنے والا انسان نہیں ہے؟ کیوں اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اسے درد نہیں ہوتا؟ آپ جو چاہیں وہ ہو، کیا سامنے والا کوئی خواہش نہیں کر سکتا؟ آپ کے خواب ہیں تو کیا سامنے والے کے نہیں ہو سکتے؟ اس کے پاس کیا جذبات نہیں ہیں؟ کیا ہر وقت صرف خود پرستی ضروری ہے؟ کیا صرف خوش رہنے کا حق صرف آپ کو ہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سامنے والے کو بھی سمجھیں، اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کریں، کسی کی خواہشات کا گلہ نہ گھونٹیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی تذلیل کرے، خدا را دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں۔ آپ جانتے ہیں قلب البیض کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے سفید دل۔ جانتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ہر قسم کی گندگی، منافقت اور برائی سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں صرف اچھائی، دوسروں کے لیے احساس اور خلوص ہوتا ہے، جس میں کوئی کھوٹ نہیں، صرف کھرا پن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سفید روشنی کی طرح جگمگانے لگتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب انسان کا دل قلب البیض بن جائے تو اسے زمانے کے ڈھکو سلوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کوئی بھی غم اور پریشانی اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں نور داخل ہو چکا ہوتا ہے جو اسے مضبوط کر دیتا ہے، بہت مضبوط۔ اس لیے میں چاہتی ہوں آپ بھی اپنے دل کو قلب البیض کی مانند بنا لیں تاکہ کوئی آپ کو توڑ نہ سکے۔ لوگ جسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں وہ بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ پتہ ہے کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ مشکل نہیں لگتا، کچھ ناممکن نہیں لگتا۔ آپ گھبراتے نہیں ہیں، کسی چیز کے ہونے کے لیے بےتاب نہیں ہوتے۔ آپ کے چہرے پر اطمینان رہتا ہے، آپ کو ضبط کرنا اور صبر کرنا آ جاتا ہے۔ آپ دنیا سے متاثر نہیں ہوتے، آپ کو جھکنا آ جاتا ہے۔ آپ اللہ سے باتیں کر کے اپنے مسائل کا حل خود نکال لیتے ہیں۔ آپ سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں کمزور پڑتے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں اور شیطان جیت گیا ہے۔
شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا ہے اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے، پر آج یہ انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کرنے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گنہگار لگیں، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی ہو، حق نہ ادا ہوا ہو، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر کسی نے تعریف کر دی اور دل خوش ہونے لگا، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ اس کا صلہ نہ دیں پر کم از کم تسلیم ہی کر لیں، اس پر توبہ۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم بھی تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدا را ماضی کے تانے نہ دیا کریں۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟